حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں بت پرستی کا رواج ہی نہیں بلکہ وہ بت فروش بھی تھے، وہ بت گر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، پوجتے بھی تھے، بھیجتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اپنے والد کو دعوت دی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، مدد کر نہیں سکتے۔ جس کی پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا۔ خلیل نے گھر چھوڑا، مشن نہیں چھوڑا، کاز نہیں چھوڑا، پروگرام نہیں چھوڑا۔ گھر سے نکالنے کے باوجود آپ قوم کے سامنے چلے گئے، قوم کے سامنے دعوت رکھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غائبانہ پکار کے لائق نہیں۔ قوم نے بات نہیں مانی تو ابراہیم خلیل اللہ وقت کے ظالم و جابر اور مشرک بادشاہ کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے یہی دعوت رکھی۔ باپ نے بھی بات نہیں مانی، قوم نے بات نہیں مانی، بادشاہ وقت نے بات نہیں مانا، بلکہ پوری قوم نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ رب کائنات نے نار کو گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر تشریف لائے، لیکن اب بھی قوم نے بات نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام قوم سے مایوس ہو گئے، سوچا کہ جب یہ قوم مانتی نہیں ہے تو مجھے کہیں اور جانا چاہیے، کسی اور بستی میں، کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں، کیا پتا کہ وہ بات مان لے، وہ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ ہجرت کرنا، گھر چھوڑ دینا، اپنا شہر چھوڑ دینا، اپنا ملک چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنا ملک ہندوستان چھوڑا۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے افغانستان چھوڑا، ہجرت کی، پاکستان آ گئے۔ لیکن پھر بھی جو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے ان کے سامنے ایک آسرا تو تھا کہ جس پاکستان میں ہم جائیں گے وہاں اپنے عقیدے کے لوگ ہیں، اپنے نظریے کے لوگ ہیں، وہ ہمیں چھت دے دیں گے، مکان دے دیں گے، ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر افغانستان والوں نے ہجرت کی تو ان کے سامنے پاکستان تھا، انہوں نے کہا وہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، مدینے کی طرف آئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں انصار ہیں، وہ ہمارے ساتھ مدد کریں گے، تعاون کریں گے۔
چھت ہمیں مہیا کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت عجیب ہے۔ جہاں جا رہے ہیں وہاں جاننے والا کوئی نہیں، ہم عقیدہ کوئی نہیں، ہم نظریہ کوئی نہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے آسرے پر اعلان کر دیا کہ اب میں ہجرت کروں گا، اللہ کی طرف جاؤں گا، دوسرے مکان اور مقام کی طرف جاؤں گا، لوگوں کو میں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤں گا، کیا پتہ وہ لوگ میری بات مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے مایوس ہو گئے، اور اس پورے عرصے میں ایک آپ کی اہلیہ سارہ، ایک حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، ایک لوط علیہ السلام کی اہلیہ، ان تین نفوس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اللہ کے حکم سے عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مختصر قافلہ تھا، اس قافلے کو لے کر چل پڑے، روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے راستے میں دعوت دیتے ہوئے مصر پہنچے۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، عیاش تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، ظالم تھا۔ اس کی عادت تھی، اتنا عیاش تھا، کوئی عورت اگر مل جاتی، وہ خوبصورت ہوتی تو پھر اس پر وہ قبضہ کر لیتا اور اس کے شوہر کو قتل کر دیتا۔ اگر بھائی یا باپ ساتھ ہوتے تو ان کو چھوڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مختصر قافلہ جب مصر پہنچا، بادشاہ مصر نے حضرت سارہ کے طرف بدی کے ساتھ، برائی کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ اس نے حضرت سارہ سے کہا اللہ سے دعا کرے، میں اب برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مائی ساریہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دعا کو قبول کر لیا، اور یہ بادشاہ کا بازو ٹھیک ہو گیا، سلامت ہو گیا۔ دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھایا، دوبارہ ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ پھر اس نے درخواست کی سارہ سے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اللہ مجھے شفا دے، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر برائی کا ارادہ کیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر بازو ناکارہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس نے درخواست کی کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہوا۔ اب بادشاہ مصر نے سوچا یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ بڑے عزت سے رکھا، احترام سے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا، جو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی۔ مصر سے یہ نکلی، یہ روانہ ہو گئے۔ پھر شام میں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہنے لگے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی۔ بیویاں دو تھی، اولاد کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 30 سال نہیں، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 70 سال نہیں، 80 سال نہیں، 86 سال ہو گئی۔ بڑھاپا آ گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہڈیوں میں کمزوری آ گئی، اولاد کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ اولاد کی چاہت نہیں، اولاد کی چاہت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی مانگتے تھے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما، لیکن دینے والا دیتا نہیں تھا۔ 1 سال نہیں، 86 سال تک ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا مانگتے رہے، سوال کرتے رہے، لیکن وہ دینے والا جس کے پاس بچیوں کا خزانہ ہے، بیٹیوں کا خزانہ ہے،
بیٹوں کا خزانہ ہے، وہ دینے والا دیتا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اولاد کا خزانہ، اولاد کا خزانہ، بیٹوں کا خزانہ، بیٹیوں کا خزانہ کسی اور کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں، کسی قطب کے پاس نہیں، کسی ابدال کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی تعویذ کرنے والے کے پاس نہیں۔ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹے دینے والا بھی زور سے زور سے نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، نہ کسی صاحب مزار کے پاس ہے، نہ کسی نیک آدمی کے پاس ہے، یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہا یہ خزانے تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں بھی دے دے، بیٹے بھی دے دے، یہ خزانے اس کے پاس ہیں۔ اور جس کو چاہے بیٹے بھی نہ دے، بیٹیاں بھی نہ دے، بانجھ کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ تو یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، کسی نبی کے پاس بھی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے دینے کا یا بیٹیاں دینے کا خزانہ ہوتا، اختیار ہوتا، وہ دے سکتے ہوتے تو 86 سال تک بے اولاد، زور سے 86 سال تک مانگتے رہے، سوال کرتے رہے۔ جب اللہ کے خلیل کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو پھر کسی ولی کے پاس بھی، علی کے پاس بھی، جب علی کے پاس نہیں، ولی کے پاس نہیں، نبی کے پاس نہیں، پھر کسی صاحب مزار کے پاس بھی نہیں۔ جب صاحب مزار کے پاس نہیں، پھر یاد رکھو کسی گھوڑے کے پاس بھی، زور سے، کسی گھوڑے کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ پاگل ہے، وہ آدمی دیوانہ ہے، وہ آدمی قرآن سے لا علم ہے جو گھوڑے سے جا کر اولاد مانگتا ہے۔ رب اعلان کرتے ہیں یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ خزانے میرے پاس ہیں۔ میں نے جب کسی نبی کو نہیں دیا، کسی رسول کو نہیں دیا، یہ اختیار کسی پیغمبر کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا، کسی صحابی کو نہیں دیا، علی کو نہیں دیا، صدیق کو نہیں دیا، تو کسی گھوڑے کے پاس بھی، زور سے۔ ابراہیم علیہ السلام 86 سال تک دعا مانگتے، ربا اولاد عطا کر۔ مایوس نہیں ہوتے۔ مایوس کیوں ہوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا اس در کے سوا کوئی اور در بھی نہیں ہے۔ ہم 2 دن دعا مانگتے، تیسرے دن شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہماری دعا تو قبول ہوتی ہی، زور سے 2 دن اللہ سے دعا کریں گے، تیسرے دن ہم کہیں گے یار ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام 86 سال تک دعا مانگتے ہیں۔ 86 سال کے بعد فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، قرآن نے اعلان کر دیا، رب اعلان کرتے ہیں کہ میرے خلیل پریشان نہ ہونا، اس بڑھاپے میں نے تجھے بیٹے دینے کا اعلان کر دیا ہے، ارادہ کر لیا ہے۔ اب میں تجھے حلیم، بردبار، صابر اور شاکر بیٹا دے دوں گا۔ اس کے بعد 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 86 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ لیکن خلیل کا امتحان کتنا مشکل تھا۔ امتحان اب بھی ختم نہیں ہوا۔ گھر چھوڑا، قوم، قبیلہ، یہاں تک کہ ملک چھوڑا، ہجرت کی۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دے دیا، لیکن امتحان کا سلسلہ اب رکا نہیں۔ ابھی تو اس سے بڑھ کر مشکل امتحان ہے۔
کہا میرے خلیل یہ جو بیٹا میں نے دیا ہے، یہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس بچے کو بھی لے، اس کی ماں کو بھی لے، یہاں سے چل۔ ربا کہاں لے جاؤ؟ کہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہاں لے جاؤ؟ اس صحرا میں، اس بیابان میں جہاں انسان کوئی نہیں، جہاں جاندار کوئی نہیں، جہاں درخت کوئی نہیں، جہاں پانی کوئی نہیں، جہاں انسان کوئی نہیں، جہاں آدم ذات کوئی نہیں، جہاں پھل کوئی نہیں، جہاں درخت کوئی نہیں، جہاں غلہ کوئی نہیں، جہاں گندم کوئی نہیں، جہاں انسان کوئی نہیں، اس صحرا میں لے جا۔ اس لڑکی کو، اہلیہ کو بھی لے جا، اپنی بیوی کو بھی لے جا، دودھ پیتے بچے کو بھی لے جا، اس بیابان میں چھوڑ دے، صحرا میں چھوڑ دے، خود ساتھ رہنا نہیں، ان کو وہاں چھوڑ کر واپس آ جانا۔ بلکہ حکم دے دیا کہ ان سے اب بات بھی نہیں کرنی، ان کو بتانا بھی نہیں، بس وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ کے خلیل تھے، روانہ ہو گئے، حکم سنتے ہی روانہ ہو گئے، انتظار نہیں کیا، تاخیر نہیں کی، چلتے چلے گئے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس وقت میں یہ آباد نہیں تھا، صحرا تھا، پانی کوئی نہیں، انسان نام کی چیز کوئی نہیں۔ وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت حاجرہ کو بٹھایا اور اسماعیل علیہ السلام کو اس کے گود میں دے دیا، واپس روانہ ہو گئے۔ مائی حاجرہ نے عرض کیا خلیل اس ویرانے میں انسان کوئی نہیں، پانی بھی نہیں، اور آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، خاموش ہو گئے۔ مائی حاجرہ نے پھر سوال کیا، پھر خاموش، پھر سوال کیا، پھر خاموش۔ مائی حاجرہ نے عرض کی، اے اللہ کے خلیل کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب ملا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ مائی حاجرہ نے کہا یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ ہم اس ویرانے میں، اس بیابان میں، اس جنگل میں اپنے اس بچے کے ساتھ رہوں گی، ٹھیک ہے، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر روانہ ہو گئے، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے، آخری مرتبہ اپنی بیوی پر اور بچے پر نظر ڈالی کہ اس ویرانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں انسان کوئی نہیں، پانی بھی نہیں، کوئی پرندہ بھی نہیں۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اے اللہ آپ کے حکم پر اپنے اس معصوم بچے کو اور اہلیہ کو اس ویرانے میں چھوڑا ہے، اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز یہاں قائم کریں۔ اے اللہ ان کی حفاظت کرنا، اس وقت یہ ویرانہ ہے، لوگوں کے دل آپ کے اختیار میں، لوگوں کا دل اس کی طرف مائل کر دینا، اس سرزمین کی محبت ایک ایک انسان کے دل میں بٹھا دینا، یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا کرنا، وہ بھی پھلوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ سرزمین جہاں انسان کوئی نہیں، ویرانہ تھا، آج مکہ مکرمہ کا نام آتے ہی ہر مسلمان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اس سرزمین سے سب کی محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے میں اڑ کر مکہ پہنچ جاؤں،
کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ اس سرزمین کی محبت لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا دینا، سب کا دل اس کی طرف مائل کر دینا۔ اب پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے، رقم خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ جا رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دوسری دعا یہ فرمائی تھی، ان کو وافر روزی دے دینا۔ اور آپ حیران ہوں گے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے مکہ کی سرزمین جہاں فصلیں نہیں ہوتی، جہاں پھل نہیں ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھے، جو پھل بڑے بڑے شہروں میں زرعی ممالک میں بھی جو پھل نہیں ملتا وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ہر وقت دستیاب ہو، ہر وقت، ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں میسر ہو۔ اور جن علاقوں میں پیدا ہوتا ہے شاید وہاں نہ ملے، لیکن مکے میں آپ کو مل جائے گا، تازہ ملے گا، اچھا مال ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ اب مائی ہاجرہ کے پاس کچھ کھجوریں، تھوڑا سا پانی ہے۔ اب یہاں کیسے گزارا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد پانی بھی ختم، کھانے کو بھی کچھ نہیں، قریب میں کوئی گھر نہیں، علاقہ نہیں، لوگ نہیں، شہر نہیں، دکانیں نہیں۔ اب جائے کہاں جائے؟ چند دنوں کے بعد جب پانی ختم ہو گیا، اب پانی کی تلاش میں مائی ہاجرہ نکل گئی، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، چھوٹے بچے کو زمین پہ لٹا کر تاکہ دیکھوں تو صحیح اس پہاڑی کی چوٹی پہ جا کر کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی انسان نظر آئے جس سے ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھی، صفا پہاڑ پہ پہنچی، چاروں طرف دیکھا، کوئی انسان نظر نہیں آیا تو مروہ کی طرف جانے لگی۔ بیچ میں جا کر نشیبی زمین آتی ہے جس سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، خیال بچے کی طرف ہے کہیں کوئی درندہ آ کر نقصان نہ پہنچائے۔ جب نشیب زمین پہ پہنچی تو دوڑنے لگی کیونکہ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر صفا سے مروہ پہ، مروہ پہ سفر سے پھر صفا پہ، یوں آپ نے 7 چکر کاٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، قیامت تک آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والوں پر لازم کر دیا کہ تم نے صفا پہ جانا ہے، مروہ پہ جانا ہے، مروہ پہ سفر، صفا پہ آنا ہے۔ درمیان میں جہاں مائی ہاجرہ تیز قدموں سے چلی ہے، تو پیر صاحب ہے تب بھی تجھے دوڑنا پڑے گا، مرشد ہے تب بھی دوڑنا پڑے گا، امام ہے تب بھی دوڑنا پڑے گا۔ عام دنوں میں مقتدیوں کے سامنے تو بڑا محتاط رہتا ہے، دیکھ دیکھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے، لیکن نہیں، عمرہ کرو گے، صفا مروہ کے درمیان پہنچو گے، مولوی صاحب دوڑنا پڑے گا، جوان ہے تب بھی دوڑنا پڑے گا، بوڑھا ہے تب بھی زور سے۔ 7ویں چکر میں دوبارہ مایوس ہو کر مائی ہاجرہ جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا اسماعیل علیہ السلام زمین پہ ایڑی رگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کے حکم سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا، پانی باہر نکلنے لگا۔ مائی ہاجرہ نے کہا زمزم زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور پانی کو جمع کرنے کے لیے یوں مٹی ڈالنے لگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مائی ہاجرہ زمزم کہتی ہوئی اس پانی کو نہ روکتی، پھر یہ کنواں نہیں ہوتا
بلکہ یہ نہر ہوتا، یہ چشمہ ہوتا۔